بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرا بات کرنے کا مقصد ہے اخلاص۔ میرے دوستو، اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اخلاص اعمال کو پورا کر دیتا ہے۔ اخلاص اعمال کو پورا کر دیتا ہے، مگر اخلاص کو اعمال پورا نہیں کر سکتے۔ اخلاص اعمال کو پورا کر دیتا ہے، اعمال اخلاص کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، بہت ضروری ہے اس وقت ہم جو بھی کام کریں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی دین کے کام میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ دوسرے بھی میرے کام کو دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سنا، خاموش بیٹھے۔ سورہ کہف کی آخری آیت نازل ہوئی، جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میرے دوستو، حضرت ابو سعید خدری فرماتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، تم لوگ کیا ڈسکس کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، یا رسول اللہ، دجال کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دجال سے بڑی چیز ہے بتاؤں جس کا مجھے غم ہے؟ صحابہ فرماتے، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا، ریا۔ میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور کیا بولے؟ دجال سے بڑا خوف اگر مجھے کوئی ہے تو وہ ریا کا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، حزن بول کے، اور اس کے اندر وہ لوگوں کو ڈالے جائیں گے جو لوگ دنیا کے اندر میرے دوستو دکھاوا کرتے تھے۔ بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ کے اندر وہ حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، اگر یہ میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ سنتا تو آپ لوگوں کو نہ بتاتا۔ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے یہ حدیث۔ بتاتے ہوئے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو افاقہ ہوا، پھر وہ حدیث سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر افاقہ ہوا، پھر اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گئے، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی۔ کل حشر کے میدان کے اندر ایک عالم کو بلائیں گے، ایک سخی کو بلائیں گے، مالدار کو بلائیں گے، ہاں میرے دوستو، ایک بادشاہ کو بلائیں گے، پہلوان کو بلائیں گے۔ ہر ایک سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ سارے کام اپنے بتائے گا، مگر میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے مال اس لیے صدقہ دیا، خیرات کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے اسی لیے لوگوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں۔ میرے دوستو، بڑے بڑے اعمال کر کر آدمی جہنم میں چل جائیں گا۔ اور میرے دوستو، جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم خود اس سے 400 مرتبہ ڈیلی اللہ سے فنا مانگتی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 400 مرتبہ۔ اور اس میں اندر کس کو ڈالے جائیں گے؟ ریاکار خاری کو ڈالا جائیں گا، خاری۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ ایسا قرآن کو سیدھا کریں گے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، وہ قرآن ان کی زبان پہ ہوگی، ان کے دل میں نہ ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ اس لیے خاص کر اس لیے ہمارے امیر صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہمارے بڑوں کی زندگی بہت ضروری ہے دوستو۔ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، اخلاص بہت دیر سے آتا اور بہت جلدی چل جاتا۔ وہ کیسا؟ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، بیان ہو رہا مسجد کے اندر، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب جو آدمی آخری میں آیا اس کو کہاں جگہ ملی؟ چپلوں کے پاس جگہ ملی، جہاں پر چپل رکھتے مسجد کے وہاں پر جگہ ملی۔ انہیں آخری میں آیا، دعا ہو گئی تو سب سے پہلے کون نکلتا؟ فرمایا جو آخری میں آیا پہلے نکل جاتا۔ اسی طرح فرمایا اخلاص آخری میں آتا،
بہت دیر سے آتا اور بہت جلدی نکل جاتا، بہت جلدی نکل جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر عمل چاہے چھوٹا سا چھوٹا ہو، بڑا سا بڑا عمل ہو، بڑا سا بڑا عمل ہو، اللہ کے لیے کرنے والے بنیں۔ کسی کو مسکرا کے بھی دیکھے تو اللہ راضی ہو جائے، کسی سے بات بھی کرے اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کچھ دیے اللہ راضی ہو جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پسندیدہ واقعات، حضرت اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، دکھاوا کسے کہتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی رات کے اندر گیا مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے واسطے یا تہجد پڑھنے کے لیے۔ اب جا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز تو شروع میں جو ہے دوستو انا اعطیناک قل اعوذ برب الفلق پہ ختم کرنے والا تھا، مگر فرمایا انہوں نے جب نماز شروع کر دیا تو اس کو ایسی آواز آئی کہ پیچھے کوئی آ کر بیٹھا۔ اب اس نے کیا کرا، سورہ ناس پڑھنے کے بجائے میرے دوستو سورہ یاسین شروع کر دیا، سورہ تبارک الذی شروع کر دیا، اس لیے کہ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ میری نماز کے میں کیسا کھڑا ہوا ہوں، کیسا پڑھ رہا ہوں دیکھ لے۔ اب اس کے بعد میں سلام پھیر کے دیکھا تو کیا تھا، پیچھے کتا تھا۔ اب بولو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں شرک سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں، اور جو اعمال غیروں کے لیے کرتا ہے کل میں آخرت میں اس سے کہوں گا جا کے اس سے بدلہ لے، ثواب لے لے، نیکی لے لے تو جس کے لیے کرتا تھا۔ اب میرے دوستو وہاں ہر ایک آدمی نیکیوں کے لیے پریشان رہیں گا۔ اگر کوئی آدمی دکھاوے سے کوئی عمل کر لیا، اس لیے حضور نے فرمایا، شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا، جس نے دکھاوے کے سے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ بولو کتنی بڑی بات ہے، بڑے بڑے اعمال کر کے بھی آدمی۔ اور میرے دوستو ہمارے اللہ والے کیسے اخلاص والے تھے، کیسے اخلاص والے تھے۔ چلو ہمارے آقا علیہ السلام کا واقعہ بولتا ہوں، کیسے اخلاص والے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد 3 دن گزرے، ایک بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی، چاچا ہمیں معلوم ہوا کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں انتقال ہو گیا حضور کا۔ بولے حضور علیہ السلام کا غم میرے دل کے اوپر بہت ہے کہ حضور ہم سے چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے، وہ بات تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ حضور کا غم کیا ہے، پھر اس کے بعد میں بتاؤ کیا ہے تمہاری، کیا خواہش ہے تمہاری، کیا ہے کام، کیا کام کرنا ہے بتاؤ۔ اس کے بعد میں وہ چھوٹی سی بچی کہنے لگی، میرے گھر کے اندر میری نانی رہا کرتے تھے، میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ڈیلی ہمارے گھر کو آتے تھے، ہمارے پاس ایک بکری تھی۔ پھر اس کے بعد میں ابوبکر نے کہا، کیا وہ بکری بیمار ہو گئی ہے یا وہ بکری تمہیں دودھ نہیں دے رہی ہے، کیا بکری کا انتظام کروں علاج کا، یعنی تمہیں دودھ کا انتظام کروں؟ تو وہ بچی کہنے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھر کو آیا کرتے تھے، ہمارے آپ کے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، دہی نکالا کرتے تھے، ہمیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، اب ہمیں بکری کا دودھ کون نکالے گا؟ اخلاص کا عالم دیکھو، حضور علیہ السلام مرنے تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو میرے دوستو حضور علیہ السلام کے پڑھنوا سے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ذوالفقار صاحب نے اپنے کتاب کے اندر لکھا، جس وقت انتقال ہو گیا ان کو غسل دینے کے لیے لٹائے تو میرے دوستو ان کے کھاندے کے اوپر ایک کالا سا گھٹا بنا ہوا تھا۔ تو لوگ بڑے تعجب ہوا کہ اتنے خوبصورت بدن پر یہ گھٹا کہاں سے آیا کھاندے پر۔ تو میرے دوستو گھر والوں سے معلوم کیے، گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ میرے دوستو پھر فرمایا، کچھ ہی دن گزرے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، وہ کہاں چلے گیا، رات کو آ کر ہمیں پانی دیا کرتا تھا، ہمارے کام کیا کرتا تھا اور ہماری ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، وہ کہاں چلے گا پتہ نہیں چلا۔ تو میرے دوستو فرمایا، اپنے کھاندے پہ مٹی کا پانی کا مٹکا رکھ لے کے لے کے جا کر اس بوڑھیا کے گھر کو پانی ڈالا کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ پانی کون ڈال رہا۔ تو میرے دوستو ایسے لوگ تھے اخلاص والے دنیا کے اندر۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اخلاص سے عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ الف ب پڑھائے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیتا۔ اگر کوئی آدمی بغیر دکھاوے کے ساتھ بخاری شریف پڑھائیں گا وہ جہنم میں چل جاتا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ جیسا چاہتے ویسے اعمال کرنے کی توفیق دے۔